اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایک گستاخ پر بجلی گر گئی۔ ایک کفار کا سردار تھا، اس کے پاس آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو بھیجا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس جاؤ اور جا کر اسے دینی تبلیغ دو۔ تو جب صحابہ کرام اس کفار کافر آدمی کے پاس گئے تو اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت بری باتیں بولنا شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کیسا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ تانبے کا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے۔ جب صحابہ کرام نے اس کی گستاخی سنی تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اگر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بھیجا اور فرمایا کہ تم لوگ واپس جاؤ اس کے پاس اور اسے واپس دین کی تبلیغ دو۔ جب وہ لوگ واپس گئے اس کے پاس تو اس نے دوبارہ یہی گستاخی کی۔ پھر وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اب بھی اسی طرح گستاخی کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ دوبارہ جاؤ اس کے پاس۔ تو جب صحابہ کرام تیسری بار اس کے پاس گئے تو اس نے تب بھی یہی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کی۔ پھر جب صحابہ کرام تیسری مرتبہ پھر گئے اس کے پاس تو اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں گستاخی کی۔ تو جو صحابہ کرام تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اب بھی اسی طرح گستاخی کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ اس کے پاس دوبارہ جاؤ۔ جب صحابہ کرام اس کے پاس دوبارہ گئے اسے دینی تبلیغ کرنا شروع کی اور جب وہ گستاخی کرنے لگا تو آسمان سے ایک بدلی آئی اور جو ہے وہ بجلی گری اور وہ گستاخ کے اوپر آ کے گر گئی اور وہ 1 منٹ میں جل کر راکھ ہو گیا۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولنے ہی لگے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ تو انہوں نے فرمایا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے معلوم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی مجھ پر آیت نازل ہوئی ہے وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ وَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ سورہ الرعد آیت نمبر 13۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور کڑک بھیجتا ہے تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے اور وہ اللہ میں جگڑتے ہوتے ہیں اور اس کی پکڑ سخت ہے۔ تو ہمیں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بھی گستاخی کرتا ہے تو اس کو کبھی پتہ نہیں چلتا وہ کبھی بھی جو ہے اس کے اوپر عذاب نازل ہو سکتا ہے اور وہ ہلاک ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنی زبان کو سنبھال کر رکھنا چاہیے یا پھر اپنے جو بھی منہ سے بولتے ہیں اس کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی ایسا لفظ تو نہیں بول رہے جو بے ادبی ہو جس سے، یا پھر جو ہے اگر وہ شخص اگر دنیا میں جو ہے اسے عذاب میں مبتلا نہیں ہوا یا پھر اگر دنیا میں اسے کوئی پنشمنٹ نہیں ملی، آخرت میں وہ ضرور پکڑا جائے گا۔ اور اس طرح جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ آج کل کوئی اگر مصیبت میں جو ہے مبتلا ہو جائے یا پھر اگر کوئی بیمار ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عجیب سے جملے بولنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہی گھر دیکھا تھا، یا پھر کوئی بیمار ہے تو وہ اتنے عرصے تک تو وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اتنے ٹائم سے بیمار ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی بیمار کرنا تھا، باقی سب لوگ صحیح۔ تو ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ لوگ دنیا میں بھی ان کی برباد ہوتی ہے اور پھر ان کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت میں بھی پھر وہ لوگ عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔